السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل. عمران خان صاحب نے جو فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا اس پر آج بھی بحث جاری ہے، جس میں ان پر الزام جو نون لیگ ہے یا پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ لگایا جا رہا ہے کہ بالآخر جو بیانیہ تھا، اینٹی امریکن بیانیہ تھا پالیٹکس کے اندر، اس میں سے ہوا نکل گئی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب اس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کا جو سٹانس تھا وہ اس پر یہی رہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ مداخلت نہیں ہوئی، ہم صرف اس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس پر آج بات کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج اپنے کارکنان سے خطاب کیا ہے، لانگ مارچ میں جو موجود تھے، اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم الیکشن کا انتظار کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اگر 1 سال بعد بھی الیکشن ہوتا ہے، لیکن عوام اور ملک جو ہیں وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ معاشی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. اور اسی لیے ہماری طرف سے بھی جو ایکٹیویزم کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے، امپلائڈ میننگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 1 سال کا انتظار جو ہے وہ پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے لیکن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر غیر ضروری پالیٹکس ہو رہی ہے. اشارہ ان کا عمران خان صاحب کی جانب ہی تھا، اور اس موقع پر انہوں نے یہی کہا کہ اس پر پالیٹکس میں ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے اور جلسے جلوسوں میں بات نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آرمی چیف کی تعیناتی پر جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی بات کریں تو خواجہ آصف صاحب نے کل ایک انٹرویو میں اس کو ڈینائی کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈسکشن لندن کی ملاقات میں اس پر نہیں ہوئی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے اس پر، اور اس بارے میں کوئی ڈسکشن اب تک سامنے نہیں آئی، اور اس سے قیاس آرائیاں دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ لندن ملاقات میں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، لیکن اب تک واضح طور پہ دکھائی یہی دے رہا ہے کہ کوئی ایک نام اب تک سامنے نہیں آ سکا. ساتھ ساتھ بڑا ایک امپورٹنٹ کیس جو کہ ارشد شریف صاحب کا ہے، اس پر ایف آئی اے کی جانب سے آج مراد سعید اور فیصل وابڈہ جو کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ہیں، ان کو طلب کر لیا گیا ہے. اور یہ دونوں رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں شکوک و شبہات تھے اور ہمیں بہت سے لوگوں کے نام معلوم تھے، تو شامل تفتیش کرنے کا سلسلہ ایف آئی اے کی جانب سے سٹارٹ ہو چکا ہے. اس پر بھی آج ڈسکشن کریں گے. اور ایک افسوسناک صورتحال یہ کہ گیلپ کا سروے سامنے آیا ہے جس میں 88% جو کاروباری ادارے ہیں انہوں نے ملک کی صورتحال کو قرار دیا ہے کہ یہ غلط سمت میں جا رہا ہے، اور 90% کاروباری اداروں نے ملک کی صورتحال پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. اس پر بھی آج ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں. اس کے علاوہ تجزیہ نگار اسما چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسما صاحبہ، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. پہلے تو جو کنٹروورسی فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو پر بن گئی، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ریئلائز کیا کہ اگر دوبارہ حکومت میں انہوں نے آنا ہے تو ان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، اسی لیے جو اینٹی امریکن ریٹورک تھی ان کی، اس کو انہوں نے بند کیا ہے اور منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹو درست ہے یا پھر ایسی بات ہوئی ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، آگے بڑھیں؟ اب نہیں، دیکھیے، اگر ہم اس کے انٹرویو کے کانٹیکس میں اس کو جا کے دیکھیں، بیکاز سم ٹائمز انگلش میں جو بات کی جاتی ہے اور منو ان اس کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو کچھ میں الفاظ کا رد و بدل ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی پاکستان میں اس کو ایسے ہی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے ان کا وہ جو پڑھا اس کا آپ متن اگر پڑھ لیں تو انہوں نے کہا اٹس اوور اینڈ اٹس بیہائنڈ می کا مطلب ایک چیز پیچھے رہ گئی، آپ آگے چلیں. تو اس میں انہوں نے، لیکن ساتھ میں وہ اس چیز کو پوری سٹوری بھی بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی جانب سے ایک لیٹر آیا، اور انڈیا کے ساتھ اگر امریکہ کے برابری کے تعلقات ہیں تو ہمارے ساتھ ماسٹر اور سلیو والی بات ہوتی ہے، تو پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات کیوں نہیں ہوتے؟ اور میں پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلقات ہم چاہتے ہیں، امریکہ سمیت. تو میرے خیال سے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. دیکھیے، سائفر آیا، نیشنل سیکیورٹی کی اس وقت 2 میٹنگز ہوئی، ہمیں یاد ہے، اس کا اعلامیہ جاری ہونا، اس میں مانا گیا فوج کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے، کہ سائفر ایک حقیقت تھی. بعد میں آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا کہ یہ سائفر جو ہے وہ سازش تھی، مداخلت نہیں تھی. بہرحال مانا تو اس چیز کو سب نے. پھر عمران خان نے بھی یہی کہا کہ اب کورٹ میں بھی انہوں نے لیٹر بھیجا، پاکستان کے اندر ہمارے ہاں وزارت جو خارجہ ہے وہاں پہ بھی وہ لیٹر موجود ہے. تو میرے خیال سے وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس کانٹیکس میں کی ہے کہ میں اب آگے جا رہا ہوں، میں الیکشن کی اسما صاحبہ، لیکن جو پوائنٹ آف ایجنڈا ایسا ہیں عمران خان صاحب کے، اس میں سے سائفر غائب کیوں ہو گیا ہے؟ آج انہوں نے 3 مطالبات کیے ہیں، ایک ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے، ایک ان پر ہونے والے حملے کے حوالے سے ہے، تیسرا اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے ہے. سائفر کا نام لینا اچانک سے بند کر دینا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ میں نے جو کل کی سپیچ سنی ہے، انہوں نے پھر بولا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور سائفر
सुप्रीम कोर्ट में ये मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों नहीं खोल ली। ये कल की ही उनकी स्पीच है जो उन्होंने जलसे में की और अपने लोगों से मुखातिब रहे। बहरहाल जाहिर बात है रोजाना उनके जो भी मुतालबात हैं वो उसको सबके सामने रखते हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये चीज इससे भी सबको निकल आना चाहिए। जितना उन्होंने बयानिया बनाया इस हवाले से, लोगों को एजुकेट किया, और ये चीज एक हकीकत की तौर पे है कि बच्चे बच्चे की जबान पे, देखिए माजी में भी हमारे यहाँ सियासतें होती रही हैं हमेशा, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, काजी सैयद अहमद साहब को सुनते थे, ये मौलाना फजल रहमान को सुनते थे, जी अमेरिका का जो यार है गद्दार है गद्दार है, ये नारे हमने असेंबली के अंदर भी सुने। हर सियासी जमात ने इसको स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन जो एक फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक साइफर आता है और उसको फिर पब्लिक के सामने उसको डिस्कस किया जाता है, जलसों में किया, सुप्रीम कोर्ट को भेजा, प्रेसिडेंट को भेजा, नेशनल सिक्योरिटी की उस पर 2 मीटिंग्स हो जाती है, तो एक ये बहुत बड़ी बात थी। तो अगर अब मामलात आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो मेन मुतालबा यही है कि इलेक्शंस करवाए जाएं जल्द से जल्द, चाहे अभी उसमें कितनी अब हुकूमत की जानिब से देर है और मामलात अब किस करवट जाकर बैठते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स ओवर। आई थिंक अब इस चीज से आगे जाना चाहिए हम सबको भी और सियासी जमातों को भी, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से मजीद जो देखिए हमने इतने 6-8 महीने के अरसे में माशी अबतरी हमारी कहाँ पहुंच गई है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान बिल्कुल इश्यूज की सियासत करनी चाहिए। आसमा साहब साथ मौजूद रहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंसाफ के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। फिरदौस साहब आपसे पूछना चाहेंगे, यू टर्न का एक्यूजेशन लग रहा है आपके ऊपर कि जो अमेरिकन नैरेटिव आपने बनाया कि पॉलिटिक्स में उन्होंने मैनिपुलेशन की है, उससे आप पीछे हट रहे हैं अब। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मुझसे सवाल है जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? फिरदौस साहब मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो मरियम औरंगजेब साहिबा हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, तनकीद आप पर ये हो रही है कि जो सारा साइफर का बयानिया आपने बनाया जिसकी बुनियाद पर आपने नो कॉन्फिडेंस के मोशन को रिजेक्ट किया और उसके बाद में आपने ये कहा अमेरिकन कंस्पिरेसी है, कहा जा रहा है इससे पीछे हट रहे हैं। ब्रदर मोहतरम, आपके थ्रू आपके नाजरीन को और सबको एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पीटीआई ने जो पहले दिन अमेरिका को कहा कि साजिश हुई है, आज भी वो अपने उस बयानिए पे कायम है। अलबत्ता जो बात कही गई इंटरव्यू में, ये कही गई कि अमेरिका को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और हम उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की हैसियत से चाहते हैं, हम बूट पॉलिश नहीं करेंगे। आज भी 12 हम ये कहते रहे, लेकिन मीडिया और हुकूमत के चंद लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये दे रहे हैं कि हमारी इस ख्वाहिश का कि मुस्तकबिल में हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कि इसका मतलब यह है कि हम अपने बयानिए से पीछे हट गए। नहीं पीछे हटे। आपकी जो भी थी, मैंने उनका नाम नहीं सुना, न तस्वीर देख पाया। जहां उन्होंने इतनी बातें की उसके अंदर एक और भी कर दे कि ये इतना छोटा मामला नहीं है कि डीमार्च के ऑर्डर दे दिए, कि उनके एम्बेसडर को बुला के बाकायदा उस साइफर के ऊपर हमने प्रोटेस्ट की है। अगर ये इतनी छोटी सी बात होती, कितने ऐसे वाकयात हुए जिसके ऊपर अमेरिकी सफीर को बुला के उनको तंबीह की गई, तारीख में बता दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस हुई हो, सदर चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया हो, और हम तो कह रहे हैं भाई जुडिशरी से इंक्वायरी करा लो। अगर हम पीछे हटते हैं तो आए ना, क्यों हट रहे हैं? जुडिशियल इंक्वायरी से करवाएं। सदर मोहतरम ने भी लिख दिया चीफ जस्टिस साहब को। अब मैं समझता हूं पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है, जो कुछ इस मुल्क में पिछले 6 माह में हुआ है, जिसके अंदर अक्षर शहीद का कत्ल, आजम साथी के साथ उनके खानदान की वीडियोस, और वो मैं समझता हूं बहुत ही घिनौना फेल, इमरान खान के ऊपर हमला और ये साइफर, ये चारों चीजें इतनी शदीद नौयत की हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए। ठीक है। और जो लोग इनके पीछे हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे पूरी कौम का इत्तेफाक है। पता तो चले, अगर फेयर इंक्वायरी होती है, नहीं भी फेयर होती है, जो उनको अगर कोई जुडिशरी ये कहती है, उसको सारे सबूत देने होंगे साबित करने के लिए कि जी इमरान खान यूं गलत है। लोग खुद फैसला कर लेंगे। और अगर आपको ये भी नहीं, हम तो बार बार कहते हैं भाई हम इतने बुरे थे, सब कुछ थे, तो आप घबराते किस बात को? मईशत हमने तबाह कर दी, हमसे हुकूमत हमसे नहीं चलती थी, नालायक हम थे, सिलेक्टेड हम थे, तो
سب سے اچھا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا. الیکشن کراؤ, 2/3 میجورٹی لو, تم بھاگ کس بات سے رہو. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہمیں شیخ رویل اصغر صاحب نے جوائن کیا, رہنما ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, پی ایم ایل این تو یہی الزام لگا رہی ہے کہ امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی ہے پی ٹی آئی, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا موقف وہیں پر ہے اور ہم آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. کنسپیریسی بہرحال ہوئی ہے. پتہ نہیں, میں تو ان کی عقل پہ بس کبھی کبھی جو بہت افسوس ہوتا ہے, اور افسوس مجھے اس پہ نہیں ہوتا, عمران پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے افسوس ہوتا ہے اس کے فالوورز پہ کہ شاید عقل اور سے بالکل آ رہی ہے, سوچ سمجھ ہے ہی نہیں. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک موقف اختیار کیا کہ جی میری حکومت کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا, اور سازش کس نے کی؟ واشنگٹن نے. اور آج آپ اپنے اس موقف سے یکدم بالکل یکسر آپ نے اپنا موقف تبدیل کر دیا, اور اس کے بعد آپ نیا ایک شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا. اب یہ آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ اب آئیں بائیں شائیں کر کے کئی دفعہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو نہیں کہہ رہا, کئی دفعہ میرے پاس بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوتا, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سچائی کا ساتھ دیں. اور اگر آپ نے یہ غلط بات کی ہے تو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے, اور ابھی آپ نے کیا اعتراف. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت, اگر آپ کے پاس ایک نمبر گیم نہیں ہے تو اس نمبر گیم کی وجہ سے آپ کو ہار گئے, اپنی جو آپ کا ایک منصب تھا اس سے آپ نیچے چلے گئے. آپ کو آج خود, ویسے تو بہتر یہ تھا کہ آپ آج خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے, اور اس میں آپ کی زیادہ عزت تھی. اس طرح تو آپ کے خلاف جب نو کانفیڈنس آ گیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو زیادہ آپ کی بےعزتی ہوئی. اب اس بےعزتی کا بدلہ آپ نے یہ لینا شروع کر دیا کہ آپ نے ایک عجیب سا موقف اختیار کر لیا. تو اس کا مطلب جو آپ کے لوگ تھے یا باقی جو لوگ تھے, وہ لوگوں نے کیا امریکہ نے آ کے ان کو کہا تھا میں بھی اس ایوان کا ایک حصہ ہوں؟ میں تو ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی. اور اب جو موقف اختیار کیا گیا, اب پتہ نہیں کل اب کیا موقف اختیار کریں گے, یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, لیکن جو کیوس ہے ملک میں وہ برقرار ہے, اور جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے انفارچونیٹلی وہ بھی بحث کا حصہ بن چکی ہے. خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں بڑھے ہم, کہ کوئی ڈسکشن ہوتی. لنڈن میں یہ ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے, تو بڑا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے اس پر کہ اتنی عام میٹنگ میں اتنے سینٹرل ایشو پر بات ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک گزارش کروں, بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے یا آپ کے بحث کرنے سے یا مشورے دینے سے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہوگی. تو کیوں نہیں ہم اس بات سے اس ایشو کو چھوڑ دیتے؟ مطلب ہم ایسے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جس کے ہمارا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے, جس سے ہماری نہ رائے سے کوئی اتفاق کرے گا, نہ اس سے اختلاف کرے گا, نہ ہماری رائے پہ متفق ہوگا اور ہمارے کہنے پہ وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. اس کا ایک طریقہ ہے, ایک طریقہ وہ جو ہے وہ ایک بڑا عام سا طریقہ, سب کو پتا ہے اس طریقے کا. آرمی اپنا انسٹیٹیوشن ہے, اس انسٹیٹیوشن کا ایک انداز ہے, وہ اپنے سینئر موسٹ ایک پینل کو آپ تھرو منسٹری آف ڈیفینس وہ پرائم منسٹر کو فارورڈ کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر کی شعبید ہے کہ وہ ان جو 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف, اور دوسری شخصیت کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف. اس میں کسی کا لینا دینا نہیں ہے. اور ہاں ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں, ان کا آپس میں یقین کیجئے, میری جو اطلاع ہے یا میری جو ہے ناقصی جو نالج ہے اس کے مطابق ان میں رتی برابر کوئی فرق نہیں ہوتا. ان کی ایک جیسی سی وی ہوتی ہے, آپ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ ان سب میں سے کسی 2 کو آپ نے چننا ہے. شیخ صاحب آپ نے جس طرح سے فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن اس پہ کلیئر ہے, لیکن 2 امپیڈیمنٹس جو 2 روڈ بلاکس ہیں آپ کے لیے, وہ پہلا یہ ہے کہ اتحادیوں کو منانا, اور دوسرا عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے مشاورت کی. تو یہ اتنا سمپل تو رہا نہیں ہے معاملہ. پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس شخص کا نام آپ لے رہے ہیں وہ میرے خیال میں دماغی طور پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے, میرا خیال ہے. وہ مطلب وہ اس عوام کا حصہ ہی نہیں ہے.
جب وہ اس آہوان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ایک عام شہری ہے، تو اس کو میرے خیال میں اس میں اتنا زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے میاں نواز شریف صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب ملنے گئے ہیں تو بحیثیت پرائم منسٹر تو نہیں گئے، وہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، باپ کی جگہ ان کو مل سکتے ہیں کہ اس سے پوچھ کے ملنا پڑے گا، ہر کسی کو جس سے بات کرنی ہوگی اس سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اس سے مل لوں یا مل کے میں یہ باتیں ڈسکس کر لوں، پتہ نہیں، میرا خیال ہے شاید میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں میں ذاتیات بھی آؤں، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں تو بہتر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، تھینک یو فار ویٹنگ سو پیشنٹلی۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ویسے تو سیاسی ایشو ہے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ امریکہ مخالف بیانیہ تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اگر ان کا یہ ویژن ہے کہ کل کو میں حکومت میں آتا ہوں تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس طرح کا جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے جب یہ پریویل کرتا ہے تو انٹرنیشنل تشخص اور جو ٹریڈ ہے، بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، یا پاکستان نے بیل آؤٹس جو لینے ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے، اس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے ایسی پالیٹکس؟ نہیں، آئی تھنک یہ بڑی نارمل چیز ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں جو بہت بڑی بڑی اکنامک اور ملٹری پاورز ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تو آپ نے مینٹین کرنی ہے نا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آگے چل کے امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ تو نہیں ہونی، اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، حالانکہ پچھلے ہفتے تک ان کی خاصی آپس میں چل رہی تھا، تنازع بھی چل رہا تھا۔ کل کو پیوٹن اور جو بائیڈن ملیں گے اور وہ پھر کچھ نہ کچھ سیٹل کر کے آگے چلیں گے، تو آئی تھنک کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑی اچھا میرا خیال ہے اقدام کیا ہے کہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بھئی جو ہمارے ساتھ ہوا تھا سائفر کا جو قصہ تھا اس سے آگے چلنا ہے، تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اچھا سلمان صاحب جی، اس کے علاوہ جس طرح انٹرو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 90% کاروباری ادارے جو ہیں وہ ملک کی صورتحال پہ مایوس ہیں، گیلپ سروے کی یہ رپورٹ ہے، کیا لگتا ہے کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو اتنی ہوپ لیسنس پھیلا رہے ہیں کاروباری طبقے میں؟ دیکھیں، اس سے بھی ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر ہے جو کہ بہت کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفالٹ کا انڈیکیٹر ہے اس کو سی ڈی ایس کہتے ہیں، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس، اور اس پہ جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، 64% سے تجاوز کر گیا ہے، اور یہ وہ ریٹ ہے جس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ ایک قسم کی اپنی رائے دے رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل دھانے پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود یہ اوپر گیا ہے، اور جب تک آئی تھنک کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ملک کی ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک یہ اوپر ہی رہے گا، کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا 8 مہینے تو ہو گئے اس گورنمنٹ کو، اور اس گورنمنٹ نے جو بھی پروگرامز کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ 4 مہینے لگائے نیگوشیٹ کرنے میں، پھر دوسرے ایک نیا وزیر جو ہے خزانہ لے کے آئے، پھر وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر آلریڈی بیک ٹریکنگ بھی ہو رہی ہے، پھر وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہم جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مارکیٹ بیس نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے کہ وہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہماری انسٹیبلٹی کو، اور پرٹیکولرلی اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بیرون ملک قرضے ہیں ان کو ری فائنینس کرنا بڑا امپاسبل تقریباً ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ آپ کا رسک پریمیم نیچے نہیں آئے گا، جب تک آپ کے انٹرنیشنل یورو بانڈز اور سکوکس پہ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ کم نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ ری فائنینس نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیرون ملک اپنے قرضوں کو سروس کرنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے علاوہ چین، امریکہ، جو سعودی عربیہ وغیرہ جو آپ کے دوست آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس اتنا ہے کیپیبلٹی آپ کو
کرنے کی، بیل آؤٹ دینے کی، ان سے آپ کو بہت فائنینسنگ چاہیے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس فائنینسنگ اگر کوئی آپ کو دے گا تو وہ اپنے ایشوز بھی سارٹ آؤٹ کرائے گا. سو آئی تھنک ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امیڈیٹلی الیکشنز کی طرف جائیں. میرے خیال میں جس دن الیکشنز اناؤنس ہوں گے اس دن آپ کا یہ رسک پریمیم کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک اگر روڈ میپ نکل آیا الیکشنز کا، اور الیکشنز کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ایک اسٹرانگ مضبوط 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر آ جاتی ہے تو آپ کا بڑی ڈرامیٹکلی یہ نیچے گرے گا پولیٹیکل رسک، کیونکہ پھر آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہوگی جو تمام مشکل فیصلے بھی کر سکے گی، اور جو تمام مشکل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اکنامک ریفارمز کرنے ہیں اور اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ نے ڈی ریگولیشن کرنی ہے، اور آپ نے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ ایک ٹھیک ہے، اس کے لیے فریش مینڈیٹ چاہیے آپ کے مطابق. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب عاصمہ صاحبہ آپ نے گفتگو یہ سنی، اور سلمان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو تھریٹ ہے وہ ابھی لوم کر رہا ہے ڈیفالٹ کا، اور اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ سینٹرل کاز ہے. تو وہ صرف حکومت کریٹ کر رہی ہے یا جو فورسز سڑکوں پر ہیں وہ بھی کر رہی ہیں؟ دیکھیے بے یقینی کی کیفیت تو رہتی ہے. اگر دیکھیے معاشی صورتحال ہماری اس وقت آپ اس کو اوتھینٹک کہہ سکتے ہیں یا مؤثر کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کی حکومت ملک کے اندر مؤثر حکومت ہوگی. ابھی دیکھیے بیرونی دورے تو تواتر سے چل رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کبھی انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں سے چائنا نکل جاتے ہیں، ٹرکی جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی دنیا سے امداد آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں. لیکن دنیا بھی جو مہذب ملک ہیں وہ بھی آپ کو تب ہی پیسے دیتے ہیں یا لون دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت کتنی دیر چل رہی ہے اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کس حد تک پر اثر ہیں. تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی صورتحال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر، تو کوئی بھی پاکستان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. تو دن بدن ڈالر جو دیکھیے جس دن گورنمنٹ جاتی ہے، عمران خان کی میں بات کر رہی ہوں اپریل میں، اور اسی دن ڈالر کا ریٹ 178 سم تھنگ یا 175 تو مجھے بھی یاد نہیں، لیکن ابھی ریٹ دیکھ لیں ڈالر کا کیا ہے. تو جو آپ کی معاشی ابتری اسی سے لنک کرتی ہے سیاسی. تو عاصمہ صاحبہ یہ ڈار صاحب کے واپس آنے پر جو ڈارونومکس کی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ میجیکل اپنا جو ہے نا رول پلے کرے گی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی؟ وہ بھی نظر نہیں آئی. دیکھیے بڑے بلند و بانگ قسم کے دعوے کیے گئے کہ جی اسحاق ڈار صاحب لینڈ کریں گے تو ڈالر کو ایسا وہ کنٹرول کریں گے تو شاید وہ 100 یا 150 کے اوپر اس کو لے آئیں گے. تو ان کے آنے سے یا ان کی پرواز سے بھی ڈالر کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو ظاہری بات ہے ڈالر اسی صورت میں لنک کرے گا جب آپ کی پالیسیز ہوں گی. پالیسیز میں آپ تسلسل ہوگا ملک میں، تبھی مہنگائی کو آپ کنٹرول کر سکیں گے. یہاں تو مہنگائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں جس ہر ہفتے جیسے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت تو صرف اپنے کیسز معاف کرانے آئی ہے، نیب کو ختم کرنے آئی ہے، سفارتی پاسپورٹ دلوانے کے لیے آئے ہیں، اپنے ایف آئی اے سے جتنی بھی انکوائریاں کھلی تھی ان کو بند کروانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی تو لوگوں کے سامنے ہیں نا. یہ چیزیں بھی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج تک کیا یہ وہی شہباز شریف ہیں، سپیڈو میٹر ان کو کہا جاتا تھا، شہباز سپیڈ، جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، یہ سستے بازاروں میں پہنچ جاتے تھے، لوگ 4 کیمرے لگے ہوتے تھے سامنے اور لوگ کہتے تھے جی ابھی آج پرائسز کم ہو جائیں گی. تو کدھر ہیں یہ شہباز شریف صاحب؟ وہ آج جا رہے ہیں بازاروں میں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کو سستی روٹی مل رہی ہے، آٹا مل رہا ہے، دالیں مل رہی ہیں. ان کو تو کوئی کسی چیز سے کنسرن. یہاں بیرونی دورے بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف سے جہاز بھر کے آتا ہے تو دوسرے ملک نکل جاتے ہیں. لگتا ہے یہ کہ صرف سیر سپاٹے کا انتظام کیا گیا. معاشی صورتحال اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی نزاکت کا احساس اس وقت کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی آئی ایم ایف نے آپ کے سر کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیا. یہ ابھی اگلے آنے والے جو چند ہفتے ہیں وہ پاکستان کو بہتر طور پہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. اس پر فردوس صاحب کا بھی ٹیک لیتے ہیں. فردوس صاحب، جس طرح روہیل اصغر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی باتوں پہ اتنا دھیان ہی نہ دیں، یہ ان کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویوز ہیں. تو کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیں شیخ صاحب کی عمر، تجربہ اور سب کو مانتے ہوئے میں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے میرے لیڈر کے لیے جو کہا، میرے خیال سے انہوں نے اپنی کم ظرفی کا اظہار کیا.
इसलिए ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने जवाबुद्दीन साहब को बनाया था और उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब ने कू हो गया था और कू में तमाम जनरल साथ हो गए थे। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये अपॉइंटमेंट। उस वक्त कोई सियासी जमात नहीं थी, वो ज़ियाउद्दीन साहब बन ही नहीं सके थे, उससे पहले ही हो गया था सर। इससे नहीं, इतनी बड़ी गलती हो गई पाकिस्तान की तारीख में। कभी इंजीनियरिंग कोर का आदमी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना। जी जी। तो ये गलती की थी उन्होंने नवाज शरीफ ने कि नहीं की थी? ये अहम होता है कि नहीं होता? अगर मैंने तो एक मिसाल दे दी, इन्हीं के कमांडर इन चीफ, लीडर, पार्टी के सदर। और ये क्या हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये इजाजत देता है कि हम मुल्क की सीक्रेट अपनी बीवी से डिस्कस कर ले या भाई से डिस्कस कर ले? ये भी रोहिल असगर साहब बताते। इमरान खान को तो ये कह रहे थे। तो बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि वेयर इज द सिचुएशन टुडे। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान आर्मी इज डिवाइडेड। अच्छा। उसके जर्नल और उसके रैंक्स के अंदर भी देयर इज द स्प्लिट। प्लस सबसे बड़ा स्प्लिट ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त फौज के कोर कमांडर्स के साथ नहीं खड़ी हुई। बट सर, यू आर एक्यूज्ड ऑफ क्रिएटिंग दैट स्प्लिट। लोग ये कहते हैं कि आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे शहबाज गिल साहब के केस से लेके अब तक। हमें एक मजबूत फौज चाहिए, हमारी फौज को अवाम की सपोर्ट चाहिए, और ये दोनों चीजें होने के लिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अच्छा फिरदौस साहब, ये जो खान साहब ने आज कहा कि इलेक्शन के लिए 1 साल हम इंतजार कर लेंगे, हमें मसला नहीं है, तो कर ही लें फिर। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं आएगी। फिरदौस साहब, ये आज जो खान साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हम 1 साल इंतजार कर सकते हैं, सिर्फ मुआशी सूरत हाल को देखते हुए हम एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो अगर तो आप चाहते हैं कि पीडीएम इररेलेवेंट हो जाए तो इनको 7-8 महीने गुजारने दें। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो वो खुद ही किस्सा माजी बन जाएगी फिर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब से हम गए हर माह हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये ऑन रिकॉर्ड है। जितने सर्वेज हो रहे हैं आप देख लीजिए, इलेक्शन के नताइज देख लीजिए, सारी जमातें मिलकर, तशवीश तो होनी चाहिए। पाकिस्तान में हमारा मकसद हसूल इक़्तिदार है, लेकिन हसूल इक़्तिदार के साथ तब्दीली है, और तब्दीली में अब सबसे बड़ी तब्दीली हकीकी आज़ादी है। सही। हमने और हकीकी आज़ादी सिर्फ इलेक्शन जीतने से हासिल नहीं होगी, उसके लिए हमें 2/3 भी चाहिए। 2/3 के बाद कानून साजी चाहिए, और कानून साजी के साथ उसका इतलाक चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होने वाला कि जिस दिन हम इलेक्ट हो जाएं 2/3 के साथ, आप लोग सवाल करना शुरू कर दें कि जी आपने तो कहा था हकीकी आजादी आ जाएगी, रियासत मदीना बन जाएगी। भाईजान, ये सारी चीजें होंगी, वक्त मांगती है, मेहनत चाहती है, और सही लोग चाहती है, और इंशाल्लाह हम ये सब करेंगे। लेकिन इसके लिए वक्त भी चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत अथक चाहिए, और बेल्ट टाइटनिंग चाहिए। तो ये हकीकी आजादी के लिए एक्सटेंशन को भी सपोर्ट कर देंगे? वो आसान काम नहीं है। मैंने कहा हकीकी आजादी के लिए एक्सटेंशन को भी सपोर्ट करेंगे आप? जी देखिए, मैं अपना जाती इस पे राय दे देता हूं, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर फौज इंस्टीट्यूशन है तो इसमें एक्सटेंशन का जो पिछली दफा भी हुआ था मेरे लिहाज से गलत हुआ। तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके आपने क्यों ये रास्ता खोला? मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा। कि ये जो कानून में तब्दीली आई है इसको वापस लेना चाहिए। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर बात हो रही थी, और गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, कारोबारी तबका इससे बिल्कुल मायूस दिखाई देता है, और इसके साथ साथ जो फ्रेश मैंडेट है, नए इलेक्शंस हैं, उसकी तरफ भी कोई तारीख सामने नहीं आ रही। तो ये इंस्टेबिलिटी जो है ये मज़ीद नुकसान पहुँचा रही है मुल्क की मुआशी सूरत हाल को। इसी पर बात करते हैं। सलमान साहब, जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी फरमाया कि 1 साल हम इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन मुआशी सूरत हाल ख़राब है, इसलिए सड़कों पे हम आना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि सिस्टम में कोई एक एक्टर भी ऐसा है जो जेन्युइनली कंसर्न्ड है इकॉनमी के बारे में, या ये भी सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है? क्योंकि जाने से पहले वो भी IMF की जो कमिटमेंट थी उसको वायलेट करके पेट्रोलियम पर सब्सिडी दे के चले गए थे।
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تمام لیڈرشپ، اداروں کی لیڈرشپ سیریس نہیں ہے اس معاملے میں، ادروائز اس حد تک گراوٹ نہیں آنی چاہیے تھی. یہ تو سجیسٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے مسئلے ہیں، اکنامک مسئلے، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول ان پاکستان. تو اب جو مارکیٹس آپ کو بڑا کلیئر میسج بھیج رہی ہیں، دیکھ لیں یہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیں، اتنی شدید طریقے سے ڈسکاؤنٹ کر دیں، تو آپ کو اس کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا دارمدار جو ہے انہی مارکیٹس پہ ہے. کہ آپ کا جو بیرون ملک کا قرضہ ہے وہ آپ کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس کو ری فائنینس نہیں کریں گے اور آہستہ آہستہ اس دلدل سے نکلیں گے اور پھر ایک ہائی اکنامک گروتھ کی طرف جائیں گے. اس کے لیے بہت ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو پورے ملک کو کرنا پڑے گا، ساروں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور اس کا ایک ہی ہے میری نظر میں، کیونکہ اس وقت جو مینجمنٹ ہے اس میں تو 13-14 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ایک اتحاد ہے، وہ یہ مینج ہی نہیں کر پا رہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ باہر پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پہ ہے. اور اس کی تمام چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر بھی کس قسم کے کام ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وی ہیو بیکم این انٹرنیشنل اسٹوری ناؤ، جو کہ پوری دنیا میں ہمیں فالو کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ وہ گیمز آف تھرونز چل رہا ہے، جو ٹی وی پہ ڈرامہ ہوتا ہے وہ ایکچولی چل رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی ہم نے زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ ہماری لیڈرشپ نے. اور اب آپ کو میرا خیال ہے کہ الیکٹوریٹ کے پاس واپس جانا پڑے گا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. سلمان صاحب، جو اکانومسٹ یہ ویژن دیا کرتے تھے کہ اکانومی کو پالیٹکس سے ڈی لنک کر دیں، بیوروکریٹک سیٹ اپ بنا دیں، ٹیکنوکریٹس کی جو ہے وہ اپروچ اختیار کریں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پریگمیٹک تھی اس صورتحال میں، کیونکہ پالیٹکس میں اسٹیبلٹی تو آ ہی نہیں رہی؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ بیوروکریٹک سولوشن بھی نہیں ہے. سولوشن ہے ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس میں ہی، لیکن ہمیں ایک اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے پبلک سے. اسٹرانگ مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک حکومت ایسی ہونی چاہیے جو کہ قانون میں تبدیلیاں کر سکے، جو ریفارمز اور چینج کے لیے اگر اس کو قانون چینج کرنا ہے تو وہ بھی کر سکے، امینڈمنٹس بھی کر سکے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کر سکے، اور فوکس کے ساتھ اقتصادی ایشوز کو ٹیکل کرے. اب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے اقتصادی ایشوز کیا ہیں، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے. آئی ایم ایف نے 27 بار تو آئی ایم ایف پروگرام ہم کر چکے ہیں. ہر پروگرام میں پورا ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو رسپانسبل ہو، جو اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو، صوبوں میں بھی ہو اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہو، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو استعمال کریں اور ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. کانسٹیٹیوشن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ کام کرے. ٹھیک ہے، جو حکومتیں ہیں سلمان صاحب، اس میں جیسے ہی کوئی اقتدار سے باہر جاتا ہے پھر اس کو سلوشن بھی یاد آتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا، دا 1% ریپبلک، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان صرف 1% ایلیٹ کے لیے کام کرتا ہے، جن کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کیپٹل ان کے پاس ہے سارا. تو اگر یہ سارے مسائل معلوم ہے تو ایلیٹزم کا مسئلہ کتنا ہارم کرتا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں یہ تو پچھلے، اگر میں کہوں گا کہ کم از کم پچھلے 50 سال سے، جب سے سوویت یونین ٹوٹا، اور یہ یاد رکھیں کہ سوویت یونین اکنامک بیسس کے اوپر ٹوٹا، بالکل، کیونکہ وہ جو اکنامک دوڑ تھی ویسٹ کے ساتھ وہ ہار گیا، اور جب اکنامکس میں اس کی ہار ہوئی تو وہ ٹوٹ گیا. اور ٹوٹنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایسٹرن یورپ جو اس کے کلائنٹس تھے وہ بھی سارے آزاد ہوئے، سینٹرل ایشیا بھی سارا آزاد ہوا. تو پوری دنیا میں ریفارمز کا ایک عمل چلا، اور وہ ریفارمز جو تھیں ایک مارکیٹ اکانومی کو ایفیشنٹلی بنانا اور اس کے ساتھ اپنی
इकोनॉमी को ग्रो करना जी, लेज़र बहुत से फेयर सिस्टम ममालिक, था ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 40 साल से कम अज कम जंगों में मुलव्वस है। पहले अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की जंग में रहा, उसके बाद फिर पाकिस्तान अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में रहा, और फिर पाकिस्तान पे फॉल आउट जो था दहशतगर्दी का वो रहा, और हमने बहुत हैवी प्राइस दी। बिल्कुल, और एक प्राइस में 80,000 तो हमारे सिटीजन्स जो हैं बिल्कुल आपके वो मुताबिक जो होते। रिफॉर्म्स थी वो हम नहीं कर पाए सक्सेसफुली। आसमा चौधरी साहिबा, आपको क्या सलूशन अब नज़र आ रहा है, क्योंकि डेडलॉक जो है वो परसिस्ट कर रहा है, चाहे वो आर्मी चीफ वाला इशू हो, इलेक्शन की तारीख देने का इशू हो। इस डेडलॉक में वे फॉरवर्ड कहाँ से फिर नज़र आएगा आवाम को? और देखिए, वे फॉरवर्ड उसी वक्त ही नजर आ सकता है कि जब आप मेरे ख्याल से जल्द इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दे ये हुकूमत। देखिए, सारी सूरत हाल एक जगह ही जाके बैठती है कि इलेक्शंस हो जाएं। इमरान खान क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो सड़कों पर हैं, लॉन्ग मार्च नवंबर के स्टार्ट से शुरू हुआ और वो इस्लामाबाद की जानिब आना शुरू हो रहा है, और अगले एक हफ्ते तक जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर देखिएगा फिर क्या सूरत हाल होती है। स्टॉक मार्केट हमारी फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए कैपिटल पे अगर कोई भी सियासी जमात आती है और लॉन्ग मार्च की सूरत में हो, धरने की सूरत में हो, तो फिर उसका फॉल आउट तो हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अभी की सूरत हाल को देखें, हुकूमत अगर तैनाती करनी है उसमें देर नहीं करनी चाहिए, अनाउंसमेंट अब कर दें। आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है और अगले आर्मी चीफ उसी रोज से। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड है, वो तारीख से पहले कभी नाम नहीं बताते। देखिए, नवाज शरीफ साहब भी अगर अपॉइंटमेंट करते हैं तो ये भी फिर इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि वो लंदन जाके इस तरह की मीटिंग्स करते हैं। और मुझे ये याद आया, बिल्कुल ये जरूर हम मेंशन इसको करें कि ख्वाजा आसिफ ने देखिए लंदन जाने से पहले लुटियां डालते हुए बड़ी एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने कायद से मशवरा लेने जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वही करेंगे। ये रिकॉर्ड पे है। और आज जब पीछे डांट डपट हुई तो आज वो अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है खालिस्तन, और प्राइम मिनिस्टर ही इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। तो देखिए, ट्विस्ट तो इनकी बातों में सब में आ जाता है। तो आप इतनी अपॉइंटमेंट को लिंगर ऑन नहीं करें। पाकिस्तान की सूरत हाल कहाँ जा रही है, सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस कर दें। बिल्कुल, इलेक्शन अनाउंस करना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को एक पेज पर आकर स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। आसमा चौधरी साहिबा मौजूद थी, सलमान शाह साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।